جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ محتاط میل جول رکھا کرو، کیونکہ معلوم نہیں کون شخص آپ کے پاس کس رنگ میں آ جائے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں: زیادہ غصہ، زیادہ سونا، زیادہ سستی، زیادہ ڈر، کام کو ٹالنے کی عادت۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے: حکمران جب بے علم ہوں، علماء جب بے عمل ہوں، فقیر جب بے توکل ہو۔ 3 بہترین خصلتیں: کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، کم سونا عبادت ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ بہت سی بڑی غلطیاں کیے بغیر کوئی بندہ بڑا اور عظیم فاتح نہیں بن سکتا۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جو اچھا کماتا ہے اور اچھا خرچ کرتا ہے، اسے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان اتنا کانوں کا کچا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچ کی آواز نہ سن سکے۔ سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں۔ کسی بھی چیز کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے بعد بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جب میں بہت سے لوگوں سے مایوس ہوا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ خود پسندی خود غرضی نہیں ہے۔ اس شخص سے ہمیشہ بچیں جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو۔ عرفان کے طالب ہو تو دنیا اور آسائش دنیا کو ترک کر دو اور عزت نشینی میں پناہ ڈھونڈو۔ اگر رحمان کی قربت چاہتے ہو تو رحمان کی عادات و صفات کو پکڑو، اور رحمان کی صفت یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو۔ ولی اللہ وہی ہے جو اپنی خدمت کے بجائے مخلوق کی خدمت کرنے کی تعلیم دے۔ اچھی صحت سے اچھے نتائج پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے میں دیر ہرگز نہ کرو۔ آرزوئے بہشت عمل کیے بغیر سب سے بڑی منافقت ہے۔ جب فیاض و کریم شخص کی دعوت کرو تو محلے کے کتوں کا بھی خیال رکھو تاکہ مہمانداری کا صحیح حق ادا ہو سکے۔ پانی میں میتھی کے دانے ملا کر بالوں کو بھگو دیجیے، بانس کی طرح لمبا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ انبیاء کا طرز عمل اختیار کرنے والا بندہ یا بندی انبیاء کے دوست ہیں، اور انبیاء کے دوست اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کیسے ہی نرمی سے سمجھاؤ، وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا۔ ہاں، زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں۔ بھلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہوں تو یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ بچے شروع میں مکتب میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگے۔ جب کسی مرید پر مرشد کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلا جوئی سے کام لینا اللہ رب العزت کے قانون میں خیانت کرنا ہے۔ بے جا ضد پوری کرنے کے بجائے تحمل اور بردباری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ صالح اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔
اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسی مظلوم کی بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو کہے میں نے تو کسی پر تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت میں کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے، تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ جس گھر میں عورت کے کہکہے کی آواز آئے تو سمجھ جاؤ گھر میں رزق کی تنگی اور نحوست آنے والی ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر سے روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے، لیکن شیطان کی طمع سازی وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کو مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ ماں باپ جب نرمی، خوش گفتاری اور دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں تو بچوں کا لہجہ خود بخود نرم و شیریں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قرب کے خواہاں ہو تو اپنا خلق بہتر سے بہتر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے خواہاں ہو تو اس کی مخلوق سے رحم سے پیش آؤ۔ اللہ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہوتی ہے تو خود بخود قابلیت جنم لے لیتی ہے۔ انسان کی لالچ اس کے برے اعمال کی نشو نما کر کے پیش کرتی ہے۔ کوئلہ کالا ہوتا ہے، آگ اسے سرخ بنا دیتی ہے۔ جب آگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کالا پن نمودار ہو جاتا ہے۔ برا عمل حرص کی وجہ سے حسین نظر آتا ہے، جب حرص کی آگ دور ہو جاتی ہے تو اس عمل کی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو انسان کو بخوشی یا جبراً راہ راست پر لے آتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو نماز فجر کے بعد یہ 4 آیات یعنی سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 200 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہاں سے رزق ملنے لگے گا کہ خود حیران رہ جاؤ گے۔ عارف کامل وہی ہے جو صراط مستقیم پر رہنمائی کرے۔ دنیا کی نعمت فانی، اس کا حسن و جمال عارضی ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہٰذا آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ اگر وصال ربانی کے خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کی پیروی کرو۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے گزر کر ہی دوست سے ملتا ہے۔ جو تمہارے سامنے دوسرے کی عیب جوئی اور غیبت کرے، وہ یقیناً دوسرے کے سامنے تمہاری بھی خوب غیبت اور تمہیں برا کہتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ باپ کا راز ہے۔ اللہ نے والدین میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد وہ ہنر باقی رہے۔